کیا اسرائیل اپنے آپ کو گریٹر اسرائیل میں تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوال آپ کی جانب سے کمنٹس میں پوچھا جا رہا ہے، تو آج آپ کو مختصر وقت میں تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو جب فتح کیا تو عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت القدس مسلمانوں کے حوالے کیا۔ یہ معاہدہ کیا تھا؟ اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ شام میں باغیوں کے غلبے کے بعد گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے دوسرے مرحلے کا آغاز اگر ہوا ہے تو اس میں اسرائیل کس طرح اس پر کارروائی کر رہا ہے، اور ایران کی جانب سے اسرائیل کو روکنے کا پلان سامنے آ گیا ہے۔ وہ پلان کیا ہے اور کتنا ضروری ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، اسرائیل کرۂ ارض پر ناپاک وجود کی حامل غاضب ریاست گریٹر اسرائیل منصوبے پر عمل پیرا ہے، جس کے لیے مشرق وسطیٰ کو تپتی بھٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ فلسطین، غزہ، لبنان اور شام کے بدترین جنگ میں دھکیل کر اسرائیل بدمست ہاتھی کی طرح قتل عام اور بربریت کی تاریخ رقم کر چکا ہے، اور یہ سلسلہ یہیں پر تھما نہیں۔ اسرائیلی جارحیت 7 دہائیوں پر مشتمل ہے، جس کا دائرہ کار ایران اور عرب ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جب بھی جنگ بندی کے لیے کاوشیں ہوئیں، امریکہ نے امن کوششوں کو کاری ضرب لگائی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ جلتی ہوئی آگ پر ہاتھ تاپنے کے مزے لے رہا ہے، اور یہی اس کے مفاد میں بھی ہے۔ اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں کارروائیوں کے ذریعے ایران کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ہدف اور ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ ایران نہ صرف حکمت عملی سے کام لے رہا ہے، بلکہ اسرائیلی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب بھی دے رہا ہے۔ تاہم اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ ایران تک پہنچ کر عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ طاقت کے توازن میں تبدیلی اور علاقائی منظرنامے کی تشکیل اسرائیل کے اہداف میں شامل ہے۔ غزہ، لبنان اور شام میں کشیدگی اسرائیل کو اس کے مقاصد کے قریب کر رہی ہے۔ دوسری جانب مسلم ممالک محض کھوکھلے بیانات اور سربراہی ملاقاتوں کے علاوہ کوئی عملی رد عمل اور خاطر خواہ اقدامات کرنے سے قاصر نظر آئے ہیں۔ اسلامی ممالک مشرق وسطیٰ جنگ کا بالواسطہ حصہ بننے سے گریزاں ہیں۔ وہ اسرائیلی مظالم کو بیانات کی حد تک تو مذمت کرتے ہیں، لیکن معصوم بچوں کی چیخ و پکار ان کے دلوں پر اثر نہیں کر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اپنی کارروائیوں کو بے باکی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے پیش نظر خطرہ بھی یہ منڈلانے لگا ہے کہ اسرائیل اور ایران تیزی سے عالمی جنگ کی جانب رواں دواں ہیں۔ یورپی یونین ایران کے خلاف ہر شعبے میں سخت پابندیوں کی خواہاں ہے۔ جرمنی کے ایک جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ حالیہ ایک سروے میں 62% امریکیوں اور 74% اسرائیلیوں نے ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنے کے لیے فوجی مداخلت کی حمایت کی ہے۔ عالمی منظرنامے پر گہری نظر رکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ نے ایران کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ مغرب میں افغانستان اور پاکستان، مشرق میں عراق، ترکی، قطر اور جنوب میں عمان اور دیگر ممالک امریکہ اپنے فوجی اڈے وہاں پر بچھا چکا ہے۔ کچھ ممالک میں رہے ہیں جو اب ختم ہو گئے ہیں، اور کچھ ممالک میں اب بھی قائم ہیں۔ خلیج کے پانیوں میں امریکی بحریہ کے بیڑے موجود ہیں جو حملے کے لیے جنگی لڑاکا طیاروں اور کروز میزائلوں سے لیس ہیں، تو دوسری جانب ایران نے بھی دفاع کی بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ اہم ترین علاقوں میں فضائی دفاعی نظام قائم کیا جا چکا ہے، اور ایٹمی پلانٹ کے حساس حصوں کو زیر زمین 80 فٹ تک گہرائی میں منتقل کر دیا ہے۔ برعکس ان اقدامات کے ماہرین کا کہنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ امریکہ کے پاس ایران کی درجنوں ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کو چاروں اطراف سے گھیرنے کو بیتاب ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایران اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دے۔ ناظرین، یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے اندر جو چپکلش جاری ہے، یا جو اس وقت ایران کے خلاف منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات تھی۔ جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا کردار ہمیشہ مشکوک اور تنازعات کو ہوا دینے والا رہا ہے۔ افغانستان اور عراق میں امریکہ کی کارستانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، جو کہ شام میں اس حکومت کی تبدیلی کے بعد سامنے آئی ہے۔ جیسے ہی باغیوں نے دمشق کا کنٹرول حاصل کیا، اسرائیلی فوج باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت
شام کے شہر قنطیرہ میں داخل ہو گئی اور اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں میں اپنی فوج کی نفری بھی بڑھا دی۔ صہیونی غاصب حکومت نے شام کی دفاعی تنصیبات اور ایئر بیس کو نشانہ بنا کر شام کی دفاعی لائن کو تہس نہس کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے شام پر 500 سے زائد فضائی حملے کر کے شام کی 80% سے زائد عسکری صلاحیت کو تباہ کر دیا۔ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے اور فلسطین پر وحشیانہ بمباری کر کے صہیونی غاصبوں کا یہ پہلا قدم تھا، جبکہ گریٹر اسرائیل کی تکمیل کا تیسرا اور چوتھا نشانہ تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں بڑی تیزی سے صہیونی ایجنڈے کی تکمیل شرپسند عناصر کی مدد سے جاری ہے۔ صہیونی حکومت باضابطہ منصوبہ بندی کے تحت شام اور لبنان سے فارغ ہونے کے بعد ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ ناظرین، اب یہ جان لیتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کی منصوبہ بندی کیا ہے۔ گریٹر اسرائیل کی منصوبہ بندی 1890 کی دہائی میں منظر عام پر آ گئی تھی، جب فرانس میں روس کی خفیہ پولیس کے ایک اہلکار نے یہودی راہبران کے خفیہ اجلاسوں کے بارے میں انکشاف پر مبنی پروٹوکولز نامی دستاویز تیار کی۔ ان دستاویز کو عالمی یہودی لیڈروں کے ایک اجلاس کے منٹس کی تفصیلات کو منظر عام پر لایا گیا، جس میں روسی اہلکار نے انکشاف کیا کہ یہودیوں نے اس اجلاس میں پوری دنیا پر قابض ہونے کی منصوبہ بندی کو حتمی شکل دی ہے، اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسی کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کیا جائے گا، جسے یہودی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ پروٹوکولز کی یہ دستاویزات دنیا کے کئی ممالک میں شائع ہوئیں، حتیٰ کہ متحدہ امریکہ میں بھی شائع ہوئیں۔ مجوزہ پروٹوکولز میں دنیا پر حکمرانی کرنے کے غرض سے یہودیوں کے خفیہ منصوبوں کی تفصیل کا بیان دنیا کے سامنے لایا گیا، جس کی روح سے دنیا پر حکمرانی کا مقصد معیشت کو چالاکی سے اپنے ماتحت کرنا، ذرائع ابلاغ پر کنٹرول حاصل کرنے اور مذاہب کے درمیان تنازعات پیدا کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل ممکن بنانا ہے۔ ناظرین، 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو جب فتح کیا تو عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت القدس مسلمانوں کے حوالے کیا کہ مسلمان اس سرزمین پر یہودیوں کو بسنے کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی یہاں یہودی زمینیں خرید سکیں گے۔ اس معاہدے کو عمریہ معاہدہ کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اس کو شروط عمریہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے دستخط کیے تھے۔ مسلمانوں نے شروط عمریہ کی پاسداری 1350 سال تک پوری ذمہ داری سے کی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے زیر کنٹرول آ گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید ثانی کی معزولی کے بعد ترک حکمرانوں نے یہودیوں کو فلسطین میں زمین خریدنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد فلسطین کی پوری سرزمین کے حصے کر دیے گئے۔ فلسطین کے کئی ٹکڑے ہوئے، ایک چھوٹا سا حصہ کاٹ کر یہودیوں کو دے دیا گیا، حالانکہ وہاں یہودی صرف 6% سے زیادہ آباد نہیں تھے۔ عیسائیوں نے جن شرائط اور معاہدہ عمریہ کے تحت فلسطین مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، اب وہی عیسائی یہودیوں کی بے پناہ حمایت اور اسرائیل کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ سرے دست دنیا کی دو بڑی طاقتیں فلسطین کی تباہی پر متفق ہیں، اور یہ طے ہے کہ اسرائیل کے منصوبے گریٹر اسرائیل کی معاونت کرنی ہے۔ ان تمام ممالک اور ان کے علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کے بعد یہودی منصوبے کے تحت مسجد اقصی اور القدس کی پہاڑی ڈوم آف دا راک کو گرانے کے بعد یہودی مذہب اور عقیدے کے مطابق وہاں ٹیمپل کی تعمیر مقصد ہے۔ اسرائیل کے اس مذموم منصوبے پر یہودی اور عیسائی متفق ہو گئے ہیں۔ ناظرین، شام کا مستقبل اس وقت مشرق وسطی کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بشار الاسد دور کے خاتمے کے بعد دیکھنا ہوگا کہ نئی حکومت کس حد تک عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہوئے علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کے دباؤ کا سامنا کرتی ہے۔ مشرق وسطی اس وقت دہکتے ہوئے کوئلوں کی بھٹی سے کم نہیں، جہاں ایک طرف غزہ میں فلسطینی بے سر و سامانی کے عالم میں لقمہ اجل بنے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب لبنان اور شام کی صورتحال کسی بھی صورت تسلی بخش نہیں۔ ایران اور اسرائیل تنازع اور امریکہ کے مفادات نے خطے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، جس کے پیش نظر ایک عالمی جنگ ہماری منتظر ہے۔ اب فیصلہ مسلمانوں کو خود کرنا ہے کہ کیا وہ خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے اور اسرائیل کو اور امریکہ کو ان پر قبضہ کرنے دیں گے، جو کہ آہستہ آہستہ خاموش مملکت کی جانب بھی بڑھتا جائے گا۔ جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں ان تک بھی پہنچ جائے گا،
یا کچھ فیصلہ واقعی کرنا ہے؟ اپنی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.